بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے الیکشن ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کوئی شخص خود اپنی موت کو آواز دے کے تو اپنے لیے نہیں بلاتا۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز آج ان کی بھی صورتحال یہی ہے کہ الیکشن موت ہے، ان کے اقتدار ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وزارتوں کی لت لگی ہوئی ہے، کرپشن کا مال کھایا ہوا ہے جس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، تو کیسے چھوڑنے کو جی چاہے؟ نتیجہ یہ کہ ہر حالت میں الیکشن سے بچنا وہ ان کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے جس سے الیکشن کروانے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ آئین کی بالادستی کے مطابق ہے۔ وہاں پہ اس حکومت کی اسٹریٹجی دو نکات پہ مبنی ہے تاکہ الیکشن سے بچا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے 90 کی دہائی میں جس طرح سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اور سپریم کورٹ کو اس سے پہلے اندر سے ڈیوائیڈ کیا، ججز کو چیف جسٹس کے خلاف کیا، اور پھر ایک بغاوت کروا کے چیف جسٹس کی چھٹی کرائی، یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ ججز میں سپرٹ پیدا کی گئی، ان میں اختلاف رائے کو ہوا دی گئی، اور اپنے اپنے معاملات یا اپنے گھوڑوں پہ بیڈنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سیریس قسم کی ڈویژن سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور اس ڈویژن کے نتیجے میں جو ساری کوششیں ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 1 مارچ کا آرڈر یا جو ابھی آرڈر دیا ہے انہوں نے کہ 14 مئی کو الیکشن کروا دیے جائیں، اس کو مکمل طور پہ متنازع بنانا یہ پہلا آبجیکٹو ہے، ایک ڈویژن کریٹ کر کے اس کو متنازع بنانا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس چونکہ آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور آئین کو اپہولڈ کرنا چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، اور یہ حکومت بہت کچھ پہلے بھی اور آگے بھی جو کچھ کرنا چاہتی ہے وہ شاید آئین کے مطابق نہ ہو، وہ آئین کو شاید فالو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آئین کو تو اہمیت کوئی نہیں دی جا رہی، تو ان کو خدشہ ہے کہ اس چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے وہ یہ منمانیاں شاید نہ کر سکیں۔ لہذا دوسرا نقطہ جس کے اوپر پورا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس فوری طور پہ استعفیٰ دے دے۔ اس کے لیے سازشیں بھی کی جا رہی ہیں اور پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، وہاں ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح چیف جسٹس کے خلاف کھڑا کیا جائے محاذ، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ وہاں کے حاضرین نے، خصوصی طور پہ ہماری ملٹری لیڈرشپ نے اس چیز کو اوائڈ کیا کہ وہ عدالتوں کے خلاف کھڑے نظر آئیں۔ اس کا نقصان ہو سکتا تھا، لہذا اس سے بچا گیا، بڑی اچھی بات ہوئی۔ لیکن دوسری طرف جو اس وقت پہ جبکہ الیکشنز کی ضرورت ہے، فوری طور پہ جو ایک آپریشن دہشت گردوں کے خلاف لانچ کرنے کی بات کی، جبکہ دہشت گردی موجود تو ہے لیکن اس بڑے پیمانے پہ نہیں ہے جس طرح 2014 میں تھی اور پھر ہم نے آپریشن لانچ کیا، وہ صورتحال تو نہیں ہے، لیکن بہر صورت حکومت اس کام میں لگ گئی، اور اس سے آپ نے دیکھا کہ جو تھوڑے بہت چانسز تھے الیکشن کروانے کے وہ بھی میں سمجھتا ہوں سکڑ گئے، کم ہو گئے، کیونکہ حکومت یہی ظاہر کرے گی کہ پیسہ بھی ادھر لگ رہا ہے، مصروفیت بھی ادھر ہو گئی، فورسز بھی ادھر لگ گئی، لہذا الیکشن سے بچنے کا ایک اور شاخسانہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک کہانی بنا لی گئی۔ یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ حکومت اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ سے وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکی جو وہ کرنا چاہتی تھی، لہذا اب جد و جہد اور کوشش جو ہے وہ دوسرے سرکلز میں کی جائے گی، افواج کو موسٹ پروبلی اس سے دور رکھا جائے گا۔
اب چیف جسٹس کے استعفے کے معاملے میں پی ڈی ایم کی جو اپنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو آج آپ کو بے حیثیت اور بے حقیقت نظر آتی ہے، 13 جماعتیں اکٹھی، الیکشن کا اتحاد بھی بنا ہوا ہے، اس سارے لوٹ مار اور فوائد میں حصے دار بھی ہیں، لیکن ایک اکیلی پی ٹی آئی سے خائف ہے۔ یہاں میں یہ نقطہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد جو عوام کی سپورٹ ہمیں نظر آئی، اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جو یہ پی ڈی ایم والے الزام لگایا کرتے تھے کہ عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ ہے اور اس کو سلیکٹرز نے مسلط کیا ہے، وہ بیانیہ بھی جھوٹ تھا۔ اگر حکومت کرنے کے بعد جس میں مہنگائی بھی ہوئی، جس میں آپ یہ پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیاں الزام لگاتی ہیں کہ مس گورننس بھی تھی، وہ سب کچھ اگر ہم مان لیں تو اس کے بعد بھی اگر عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی تھی، پی ٹی آئی کو اتنی زیادہ سپورٹ عوام سے مل رہی تھی، تو پہلے الیکشن میں یا اس سارے قصے سے پہلے کیوں نہیں ہوگی ان کی سپورٹ؟ اس وقت تو مس گورننس کی کہانی بھی نہیں تھی، اس وقت تو یہ مہنگائی کا قصہ بھی نہیں تھا۔ لازماً کوئی سازش ایسی ہوئی کہ عمران خان کو وہ میجورٹی نہیں ملی جو کہ مل سکتی تھی، جو آج نظر آ رہی ہے۔ سو یہ وقت کے ساتھ چیزیں واضح ہو رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ تو ایک شکست خوردہ ہارے ہوئے گروپ کا بیانیہ تھا، لیکن لازماً کوئی ایسا قصہ ہوا ہے جس سے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت بڑی واضح میجورٹی حاصل کرنے سے دور رکھا گیا۔ بصورت ہم دو نکات کی بات کر رہے تھے جو کہ جس کو پرسو کر رہی ہے پی ڈی ایم، اور وہ سارا فوکس ہے عدالت پہ، کیونکہ عدالت نے ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کچھ سٹیپس لیے، اور ان میں وہی ہے جو 14 مئی کو الیکشن کا کہا۔ اور چونکہ توہین عدالت کا قصہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر آ رہا تھا، تو انہوں نے جلدی میں اپنا شیڈول وغیرہ دینا شروع کر دیا، لیکن اب آگے ہوگا کیا؟ سو پہلا فوکس تو یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس ان کے ان پولیٹیکل پارٹیز کے غیر آئینی اقدامات کے سامنے ایک دیوار کی شکل میں کھڑے ہیں، لہذا اس دیوار کو گرانا ضروری ہے۔ چنانچہ یہ یک زبان ہے کہ اس چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب غیر آئینی کام کیا کریں گے جو آگے یہ بچانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ تک پیسے رقم الاٹ کرنی تھی منسٹری فائنانس منسٹری نے الیکشن کمیشن کو، جو نہیں کی جا رہی۔ سو یہ پہلی وائلیشن ہے سپریم کورٹ کے حکم کی، اس پہ لازماً ایکشن ہوگا، اور اگر یہی چیف جسٹس رہے تو ایکشن ہوگا، اگر یہ نہیں ہوتے کسی وجہ سے تو باقی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو ہو رہا ہے۔ پھر الیکشن کمیشن جا کے سپریم کورٹ کو اطلاع دے گا کہ جناب فنڈز تو ملے نہیں۔ دوسرا سیکورٹی کی بات آ گئی تو وہ کہا جائے گا جی آپریشن ہمارا شروع ہے، لہذا سیکورٹی نہیں دی جا سکتی۔ سو یہ وہ ڈیفائنس ہے جو کہ ان کو نظر آتا ہے کہ اس چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے اگر کی گئی تو اس کے نتائج مزید خراب ہوں گے، حکومت کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، حکومت کو توہین عدالت کے فیس کرنی پڑے گی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ جس طرح یوسف زئی گیلانی نااہل ہوا تھا، یہ بھی شاید نااہل ہو جائیں۔ لہذا یہ ضروری ان کے لیے ہو گیا کہ اس چیف جسٹس سے جان چھڑائیں۔ الیکشن کے بارے میں یہ بھی رانا ثناء اللہ نے ابھی بات کی، وہ ذرا تھوڑا کھل کے بات کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح بات کی کہ اب یہ بات پتھر پہ لکیر ہے، یعنی یہ مسلمہ ایک امر ہو گیا کہ 90 دن میں تو پنجاب میں الیکشن نہیں ہوں گے، وہ ہو ہی نہیں سکتے، ہم نہیں کرائیں گے۔ سو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اصل مقصد یہ، فوکس یہ ہے، اور باقی پھر اس کے لیے جو پیریفرل کام کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اے این پی نے بھی یہ کہا کہ جی چیف جسٹس نے اگر استعفیٰ نہ دیا تو پھر عید کے بعد تیار رہیں، ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، یعنی یہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سارے کام میں
सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को प्रोटेक्शन देना लॉ एनफोर्समेंट आपकी एजेंसीज का काम है, उसके उनके ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करवाना अगर वो कहें किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कि आप ये इंप्लीमेंट कराएं तो उनका काम है। लेकिन एएनपी के इस दावे से ये वाजे है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो इनके मज़मूम मज़ाहिम में रुकावट नहीं बनेगी। हुकूमत के कंट्रोल में है सब कुछ। नतीजा ये कि अगर किसी ने हमला करना हुआ सुप्रीम कोर्ट पे, जैसे एएनपी इंडिकेशन दे रही है, तो वो बिल्कुल शुरू हो जाएगा, वो हमला हो सकेगा। अब इसमें जो टकराव सुप्रीम कोर्ट के साथ नजर आता है उसमें बहुत सारे यानी पीएमएलएन बेसिकली लीड कर रही है, जबकि मैंने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यकसबान है इस पे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में भी पीएमएलएन क्योंकि ये इफेक्टेड है, उसमें मरियम और उसके वालिद मियां नवाज शरीफ जो कि मफरूर हैं और बाहर बैठे हुए हैं, वो बड़ा चीख चीख के कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल हो चुका है। ये खास तौर पे दो जो भी आए हैं, एक जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट और फिर उसके बाद मोहतरम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नोट। ये दो नोट ऐसे हैं जिनका आसरा और सहारा लेके तो ये लोग वावेला मचा रहे हैं। उसमें मियां नवाज शरीफ हैं और नून लीग के और भी लीडर्स। चीफ जस्टिस साहब ने अपने ओहदे की तजलील की है, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने पहले ही अपने ओहदे की बड़ी तजलील कर ली है, उसको डिग्रेड कर लिया है। सो कबल इसके कि ये ओहदा मजीद खराब हो, मजीद जलील हो, उनको अब छोड़ देना चाहिए, उनको हट जाना चाहिए। और इल्ज़ाम वही कि जी सो मोटो बेंच ये खुद नहीं बना सकते थे, ये जो हमारी हमारी सोच है वो ये है कि वो 4-3 के बेंच वाला फैसला दुरुस्त है, वो होना चाहिए था। यानी आप सोचिए कि सब मनमानी थोपने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस बंदयाल ठीक है कि उनके खिलाफ बगावत करा दी गई, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इतने कमजोर हैं कि वो यूं छोड़ कर चले जाए। पहली बात तो ये कि वो हक पर हैं। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहुत बड़ी तादाद वो उनके साथ खड़ी है। मेरा ख्याल मेजॉरिटी उनके साथ खड़ी है, 1 या 2 जजेस की मेजॉरिटी होगी। लेकिन उन सब चीजों से बढ़ के पब्लिक ये समझती है कि आज की हुकूमत जो उनको तनकीद कर रही है उनके साथ बेइंसाफी कर रही है। पब्लिक की सपोर्ट ही मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट अहम चीज है जो किसी के लिए भी, वो हुक्मरान हो, वो जज हो या कोई भी अदारे का हेड हो, अवाम की सपोर्ट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है और वही समझा जाता है कि असल फैसला वो है। वो सपोर्ट मौजूद है, लेकिन उसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो पीटीआई को करनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त हक का साथ न दिया गया तो आइंदा कोई भी जज ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो हक का परचम बुलंद करे। ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त के ऊपर, जबकि ये मौजूदा हुकूमत, नाजायज हुकूमत और करप्ट माफिया ये चीफ जस्टिस का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस नरगे से उनको निकालना और बचाना पाकिस्तान की तमाम जमहूरी और अवामी कुव्वतों का फर्ज है। सो अगर हम ये कर सकेंगे तो इंशाअल्लाह अदालतें कायम और दायम रहेंगी और फैसले भी हक और सच के मुताबिक होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।